جب آپ لوگ آئسولیشن میں آتے ہیں یہ بہت بڑی بیماری ہے, یاد رکھیں. یہ مت کہیں کہ یہ بہت سوبر ہو گیا, بھئی یہ کونے میں بیٹھے, بچہ بڑا ہو رہا ہے نا, اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے تھوڑا سوبر ہو گیا, بات چیت نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے. نہیں, پہلے اس کو اسٹڈی کریں, اس کو دیکھیں کہ واقعی میں وہ بڑا ہو کے سوبر ہو رہا ہے یا وہ آئسولیشن میں جا رہا ہے. 3 سکولز اگر آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, ایک سندھ میں, ایک کراچی میں, سوسائڈل اٹیمپٹس بچوں نے کی. ایک بچی نے اوپر سے چھلانگ لگایا تھا, کسی نے اگر دیکھی ہو, کاش مجھے اگر وہ ویڈیوز ملتی میں اس کو بھی اس میں ڈالتی, وہ سارے نیوز کو, لیکن میں اتنا اس کو وہ نہیں ڈالنا چاہتی کیونکہ آپ لوگوں کو صرف بتانے کی حد تک میں بتاؤں گی یہ کیوں ہو رہا ہے. آئسولیشن میں بچہ گیا ہوتا ہے نا, آئسولیشن میں سب سے پہلے سوسائڈل آئیڈیشن آتے ہیں, سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں کہ بھئی یہ کیا زندگی ہے, مجھے زندگی کا کوئی مقصد. ابھی جو ایک ڈاکٹر جو جامشورو یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر نے سوسائڈ کیا کہ بھئی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ آ رہا تھا. کیوں, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم ڈیجیٹل میڈیا کی طرف, ڈیجیٹل دور کی طرف ایک عجیب سا ہمارے ایک وہ بن گیا ہے, ہمارے آگے پیچھے کچھ مقصد ہی نہیں ہے, ہمارا گول ہی نہیں ہے, ہمارا ایم ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی, نہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہم کر کیا رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہت خطرناک ہے جب بچہ آئسولیٹ ہوتا ہے, جب وہ آپ کے اپنی مدر کو, اگر جو بچہ اپنی مدر کے ساتھ بات نہیں کر سکتا, یاد رکھیں کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے. فادر کا رول بھی بہت بڑا ہوتا ہے, دونوں کو بیلنس کر کے جانا چاہیے, لیکن کیونکہ فادر بزی ہوتے ہیں, وہ صبح جاتے رات کو آتے, تو وہ اتنا ٹائم نہیں دینا پاتے. لیکن ہونا چاہیے فادر کو بھی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرے, بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کرے, ان کے پرابلمز دیکھے, سکولز کو اسٹڈی ڈسکس کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پریشر وہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر سوشل میڈیا کا اتنا پریشر ہو کہ بھئی یہ ٹائم ہمارا ڈرامہ دیکھنا ہے, یہ ٹائم ہمارا یہ شو دیکھنے کا ہے, بھئی میرے فرینڈ کے ساتھ بات کرنی, نہیں میرا یہ ہونا ہے, میرا وہ ہونا ہے. پریشرائز ہم ہو رہے ہیں. کبھی کبھی ہم اپنی اسٹڈیز کو اور اس کو بھی لے کے اتنے پریشرائز ہو جاتے ہیں, تو وہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بھئی ہم کس طرف جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے, کیونکہ پریشر ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. فل ٹائم جب ہمارے اس میں رنگ بیل ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, ہماری جیب میں موبائل پڑا ہوتا ہے, ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ بھئی بیل آ گیا, میسج آ گیا, کس کا میسج, اب اس میسج کا رپلائی دینا ضروری ہے. دیٹ از سوشل پریشر. رپلائی نہیں دیا وہ ناراض ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ نقصان ہو جائے گا. بھئی یہ پریشر ہے نا, اسی ٹائم پہلے نہیں ہوتا تھا, صبح گئے رات کو واپس, گھر واپس ہے, اس کے بعد باقی گھر کے سے باہر کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا, تو ٹینشن بھی اتنی نہیں ہوتی تھی. اب یہ پریشر زیادہ ہو رہا ہے, اسی ٹائم میسج کا جواب دینا ہے ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں دماغی طور پہ کیا کر رہے ہیں, ہمارے ذہن مفلوج ہو رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی بس ٹھیک ہے, کھانا پینا ہے, کوکنگ کرنا ہے ایز اے مدر, بس بچوں کو اچھا کپڑا پہنا دیا, اچھے اسکول بھجوا دیا, یہ ہمارا کام, یہ ہماری ڈیوٹی, ختم. نہیں, آج کل یہ صرف ڈیوٹیز نہیں ہے, بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کو ایز اے مدر بہت بڑا اسٹرانگ رول آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے, جس کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی, بڑی بڑی ڈگریاں لی اور میں جی بڑے ڈاکٹر بن گئی تبھی میں اپنے بچوں کو اچھے سمجھا سکوں گی. ہم سے زیادہ جو آپ لوگ ہیں آپ اچھے سے سمجھا سکتے ہو. سب صرف شعور ہونا چاہیے, عقل ہونی چاہیے, سمجھ ہونی چاہیے. ہم سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے ڈگریوں کی ضرورت نہیں, ہم اس سے بھی زیادہ اچھے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. ہم ان کو سکھا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں ابھی اس میں کچھ کہیں, گیمنگ ایڈکشن, سب سے پوری جو لت لگ جاتی ہے بچوں کو, گیمنگ ایڈکشنز ہیں. گیمز کے ایڈکٹس ہو گئے, آن لائن فرینڈز بنا رہے, کسی کو نہیں پتا کہاں سے جی پب جی کے اوپر کچھ لڈو گیم بھی آج کل ہے, اس میں بھی ہمیں نہیں پتا کون ہے, کہیں باہر کی دنیا سے لوگ ہمارے فرینڈز بن رہے, وہ کہہ رہے اتنے کوائنز. تو اس میں بچوں میں کیا آ جاتے, چوری کی عادت بھی لگ جاتی ہے. موبائل میں بیلنس نہیں ہے, موبائل میں وہ کوائنز وغیرہ, وہ گولڈز وغیرہ نہیں لے سکتا, تو وہ اس گیم کو ہار جائے گا. تو وہ کیا کرتے, بچے کیا کرتے, پیرنٹس سے پیسے چرانا شروع کر دیتے, 3-3 4-4 ہزار لوڈ کرنا شروع کر دیتے تاکہ میں یہ گیم جیتوں. اور وہ اس بندے کو جا رہے ہوتے جو بندے ہیں, اسی میں پھر بڑے بڑے جو لوگ ہوتے, جو لڑکے, اور وہ کیا کرتے ہیں, ٹریپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. باتوں باتوں میں بچوں سے نکلوا دیتے ہیں ان کی گھریلو ساری انفارمیشن, ان کے پکچرز, ان کے باقی کی چیزیں, پھر ان کو کیا کرتے ہیں, ہیراس کرتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, گیمز کے تھرو, موبائلز کے تھرو, کیونکہ اس کے پاس چیزیں آنی, انفارمیشن آنی شروع ہو جاتی ہے نا, تو ان کو ہیراس کرنا شروع کر دیتے. اب یہاں پہ بچہ کیا ہوتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے
ایک تو اس نے چوریاں کر کے کوائنز اور یہ چیزیں کر کے اس بندے سے، ایک تو ایک ان نون بندے سے اس نے دوستی بنائی، دوسری اس نے یہ غلطیاں کی کہ وہ پیسے کرتا، کہ تیسری اس نے اپنی انفارمیشن دے دی. اب وہ ڈر گیا کہ بھائی اگر گھر میں کسی کو پتہ چلا میرے پیرنٹس کو تو بہت بڑا نقصان ہوگا، میں کیا کروں گا. وہ مزید اس میں کہتے ہیں نا ایک وہ دلدل جسے کہتے ہیں اس میں دھستا چلا جاتا ہے. وہ بات نہیں، لیکن ہماری یہاں پہ رول ہوتا ہے اگر ہم نے بچے کے ساتھ اتنی دوستی اتنے وہ رکھا کہ بچے کو ہے جس طرح کی غلط بھی ہو جائے، مجھ سے غلطی ہو جائے، میرے لیے ایک میرے پیرنٹس ہیں جو مجھے سپورٹ کریں گے، جو مجھے اس تکلیف سے یا اس ہیراسمنٹ سے یا اس چیز سے نجات دے سکتے ہیں. تو تب وہ ہوں گے. اگر نہیں ہم کر پا رہے ہیں تو ہم خود بھی، کتنی شادی شدہ خواتین ہیں جو اس چیز میں پھنس جاتے ہیں اور ان کو جو ہے اسپیشلی کراچی کے 4-5 کیسز اس طرح ہوئے ہیں کہ انہوں نے آن لائن فرینڈز بنا دیے ہیں. کسی نے اپنے شوہر سے طلاق لے لیے جا کے، جی اس لڑکے کے ساتھ بھاگے. کسی کو کسی نے ہراس کیا سوشل میڈیا کے تھرو ہی، اسی طرح انسٹاگرام، اور اس کے تھرو ان کی فرینڈشپ ہو گئی، پتہ نہیں کیا ان سے غلطی ہو گئی، پھر اس کو ہراس کرتے اس نے سوسائڈ کر لیا. 5 بچوں کی مدر تھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف بچے ہی اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، بڑے بھی ہو رہے ہیں. آج کل تو 90% بڑے ہو رہے ہیں. آپ جب بھی نیوز نکالتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں تو زیادہ تر ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں 5 بچوں کی ماں تھی، 2 بچوں کی ماں تھی، وہ وہاں پہ اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، پتہ نہیں کون کون سی چیزوں میں وہ انوالو ہو رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ لائیو آ رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے زندگیاں برباد کر رہی ہیں، لوگوں کو برباد کر رہی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس ٹائم تو ہمیں مزہ آ رہا ہے، ہمیں پیسے مل رہے ہیں ٹک ٹاک پہ اور اس پہ لائیو آنا، اس پہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں، لیکن وہ پیسے اور وہ ہنسی خوشی اور وہ جو ایک اچھی سی ایک وہ چیز ہے وہ چند دنوں کا ہے آپ کا مہمان. اس کے بعد زندگی میں بربادیاں ہوتی ہیں. تو اس کو اسٹڈی کرنا، اس کو سمجھنا ضروری. اس پہ ہونی چاہیے اویئرنیس ایسے علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کو نہیں پتا اور وہ ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. آپ لوگ اگر آج کچھ سمجھ رہے، کچھ سیکھ رہے تو اپنے سرکل، آج جو نہیں آئے یہاں پہ، آپ لوگ ضرور گھروں میں جا کے ان کو یہ چیزیں بتائیں. آپ کا یہ اس کو صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں. آج آپ نے کچھ 1-2 چیزیں بھی اگر آپ کو فائدہ دیں اور آپ نے کسی سرکل سائٹ پہ کسی نیبرز کو سمجھا دیا اور اس کو فائدہ ہوا، اس کے بچے کسی چیز سے یا اس کے بڑے کسی چیز سے بچ گئے، تو یاد رکھیں آپ نے بہت بڑا ثواب کما لیا. تو کوشش کریں کہ آپ یہاں سے جائیں تو ثوابی کے باقی کے جو آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار، ان میں بھی اویئرنیس دیں تاکہ کل کو ان کو بھی فائدہ ہو. سمجھ آئی نا؟ اسی طرح باقی چیزیں کہ میڈیا انفلوئنسر اینڈ باڈی امیج، کتنی بڑی بات ہے باڈی امیج کا، کہ ہم یہاں پہ بچے ایون فیمیلز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے کہ کوئی جی سوشل میڈیا پہ خواتین جو بنی ہوئی ہیں، جو انفلوئنسرز بنے ہوئے ہیں، یوٹیوبرز بنے ہوئے، بڑے بڑے کارز دکھا رہے ہیں، ڈریسنگ دکھا رہے ہیں، ہائی ہیلز دکھا رہے ہیں، کوئی بیگز دکھا رہے ہیں، تو اور یعنی فیشن کے حساب سے، سٹائل کے حساب سے بڑے خوبصورت. ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ دیکھو کتنے اچھے لائف سٹائل، اس کو مجھے دیکھو، میں تو ہانڈی چولہے پہ بیٹھی ہوں، میں تو یہی کر رہی ہوں، میرا تو یہی، میں کیا، مجھ سے تو مسالوں کی اسمیل آ رہی، میں کیا کروں. باڈی امیج شروع ہو جاتے. ہمارے جو میلز ہیں وہ بھی کہتے ہیں وہ کہ اس کو بھی وہ اٹریکٹیو لگ رہے ہوتے ہیں، ہماری جو نارمل فیمیلز بیچاری ہیں. تو یہ کتنا معاشرہ ان چیزوں سے خراب ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ معاشرہ وہ لوگ خراب نہیں کر، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں یہ جو سوشل میڈیا کا جو یوٹیوبر خاتون ہے یا انفلوئنسر یہ غلط کر رہی ہے، ہمارے بچے بگاڑی، ہمارا معاشرہ. نہیں، میں پرسنلی کہتی ہوں کہ یہ معاشرہ نہیں بگاڑ رہے، ہم خود اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم اس چیز کو پسند کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. ہم ان کو ویوز کیوں دے رہے ہیں؟ نہ ہم دیکھیں گے نہ ان کو ویوز ملیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا کانٹینٹ جو ہے مشہور نہیں ہوگا، ان کو ویوز نہیں ملیں گے، ان کو پیسہ نہیں ملے گا، تو وہ کام نہیں کریں گے. ہم خود دیکھ کے ان کو جو ہے مزید اپریشیٹ کر رہے ہیں اور پھر ان کے اوپر لان تان بھی ہم کرتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں. بھئی نہ دیکھیں، میں نہ دیکھوں، آپ نہ دیکھو. یہاں پہ 25 لوگوں سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے، 25-30 لوگ نہ دیکھیں گے، ان کو 30 ویوز نہیں ملے. بھائی 30 ویوز نہیں ملے، 30 کے آگے 30 لوگوں نے نہیں دیکھا، تو ان کو پھر لگے گا کہ ہاں یہ میرا کام غلط ہے، میں نہیں کروں گی، وہ دوسری چیز پہ پھر چلی جائے گی. لیکن کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تو غلطی ہماری ہے، اس یوٹیوبر کا، اس انفلوئنسر کا نہیں ہے جو ناچ رہی ہے، ٹک ٹاک بنا رہی ہے، اس کا نہیں ہے، ہمارا ہے. ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں بلاک کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ ہم بلیمنگ گیم میں زیادہ آگے ہیں تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور بلیم بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.